لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ثم قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و کرم حضور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے رمضان شریف کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، بخششوں کے ساتھ، اور پورا عالم اسلام جہاں کہیں بھی ایمان والے بستے ہیں، صاحبان ایمان، وہ اس کے فیض و برکات اور انوار و تجلیات سے ضرور فائدہ مند ہو رہے ہوں گے، فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. Brothers and sisters in Islam, as you know, alhamdulillah ta'ala, we are nearly going to complete the first ashra, first 10 days of Ramzan Sharif, and we have been discussing from the very first day at-taqwa, the piety, the piousness, the righteousness, from different angles, from different aspects. Today's talk is so important, so significant. All that we have discussed so far is on one side. You could say today's talk is the essence of the taqwa. آج کی جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز، وہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس کا اصل ہے، یہ اس کا لب لباب ہے، یہ اس کا فروٹ ہے، یہی اس کا نقطہ کمال ہے. the climax of taqwa and piety and piousness and righteousness. آج کی گفتگو کا یہ بنیادی نقطہ ہے. اس سے پہلے کہ میں اگلی بات شروع کروں، یاد رکھیں جب قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں الحمد سے والناس تک، تقوی کے حوالے سے دو قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی. ایک ہوتا ہے حصول تقوی، how to seek the piety and piousness. تقوی حاصل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ڈیفرنٹ آسپیکٹس بیان ہوئے ہیں. اور دوسری بات آپ کو ملے گی the reward for taqwa, the reward for the piety، یعنی اجر التقوی، حصول التقوی و اجرہ، تقوی کا حصول اور اس کا اجر، اس کا انعام، ریوارڈ وہ کیا ہے. یہ دو باتیں آپ کو ملتی ہیں. کہ آج جو گفتگو ہوگی وہ پہلے جو پہلو ہے اس کے حوالے سے ہے. فرسٹ اسپیکٹ، ہاؤ ٹو سیک دا تقوی. اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں 100% میں سے میں نے آپ کو قرآن کریم سے صرف 20%، 15-20%، 30% کہہ لیں، میں نے وہ جگہ ٹچ کی ہے. یہ پورا ایک بحر بے کنار ہے، it's like an ocean قرآن کریم. اس میں سے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں. اب تقوی کے حصول کے لیے ظاہر ایمان شرط ہے، عقیدہ صحیح ہو، اعمال صالح ہوں، معاملات اچھے ہوں انسان کے، وہ ساری گفتگو ہم نے کی. آج 2-3 آیتیں کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ انصاف کیا کرو، یہ بھی تقوی کے قریب ہے. Do justice, it is so close to taqwa and piety. If Allah subhanahu wa ta'ala has given you the power and the status to do the justice, to do something, اگر آپ کو کوئی فرض، کوئی ڈیوٹی، کوئی ایسی ذمہ داری، رسپانسبلٹی ایسی دی جاتی ہے تو انصاف کرنا چاہیے. فرمایا عدل کیا کرو، یہ بھی تقوی کے قریب ہے. پھر فرمایا معاف کر دیا کرو، to forgive others, this is also so close to taqwa. یہ بھی تقوی کے قریب ہے. یعنی ہر اسپیکٹ سے آپ دیکھیں کہ پوری لائف فرام بگننگ ٹو اینڈ، if we are living our life according to the teaching
of the Quran, the teaching of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So everything becomes the taqwa. وہ ہر شاید تقوی میں شامل ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آج کی جو مین نقطہ جو میں نے بات کی ہے کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ ساری باتیں ایک طرف رکھ لیں، ایمان سے لے کر اعمال صالحہ تک، اعمال سے لے کر معاملات تک. آپ کا عقیدہ کمال پر ہو، آپ کے اعمال بھی نقطہ کمال پر ہوں، آپ کے معاملات بھی نقطہ کمال پر ہوں، لیکن وہ ساری باتیں ایک طرف کر لیں. یہ جو بات آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ نہیں ہے تو وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے انشاءاللہ العزیز. جو بات میں نے کی اب قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ایک جملے میں اگر بیان کر دوں کہ آپ تجسس میں ہوں گے کہ وہ بات ہے کیا. جو میں نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ آپ کے ایمان سے لے کر اعمال صالحہ سے لے کر سارے معاملات ساری زندگی کے ایک طرف ہیں. آپ نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، بڑی نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، بہت کچھ ہے. لیکن ایک بات ایسی ہے، اگر وہ نہیں تو یہ سارا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہے محبت رسول، وہ ہے عشق رسول، وہ ہے ادب رسول، وہ ہے تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. That is the love, utmost love at the level of ishq with the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام. The adab of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, the respect and the honor of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ چیز ہے، یہ ایسنس ہے اس تقوی کا. اگر یہ نہیں تو وہ سارا کچھ بھی نہیں ہے. If you have no adab, no respect, no honor for the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in your heart, even just tiny thing, if you just thinking negatively about the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام, that is also included as a disrespect. اس لیے آج میں اس نقطے کو ایلیبوریٹ کروں گا کہ جو بات میں نے کی ہے so important and significant to understand for all of us, all over the world, wherever you are listening to me, all my viewers, جہاں کہیں بھی ہیں، جو اردو سمجھتے ہیں، جو انگلش کو سمجھتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں. اگر یہ بات آپ کے دل میں اگر محبت رسول، تعظیم رسول، تقریم رسول اگر نہیں ہے، ساری زندگی سب کچھ کرتے رہیں، سب کچھ everything will be destroyed with one shot if you have no adab in your heart for the Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کو میں نے بیان جو کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ سورہ حجرات آپ جب اٹھاتے ہیں اس میں پڑھیں. ہمارا موضوع تقوی کا چل رہا ہے، میں اس کے ساتھ جوڑوں گا تقوی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. جو بات میں نے ساری کی ہے یاد رکھیں. اب میں اس کے اپوزٹ دوسری بات کرتا ہوں. ایک تو یقین ہے کہ سارا کچھ آپ نے کیا، عمال کیے، معاملات کیے، آپ کا ایمان کمال پر پہنچ گیا، سارا کچھ تھا، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر بے ادبی ہو گئی، تعظیم میں کمی ہو گئی، توقیر میں کمی ہو گئی، تو پھر کیا؟ وہ تو سارا کچھ چلا گیا. اگر جس نے تحفظ کا دوسرا پہلو ہے، ادر اسپیکٹ از you have the adab of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, you have the honor for the Rasulullah in your hearts, then what will happen? This is main thing. یہ وہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ حجرات. جب آپ کھولتے ہیں پڑھیں اس کی پہلی 3 آیات کریمہ جو ہیں، ویسے تو سارا ہی اس کا آپ کو پڑھنا چاہیے. everyone should read سورہ الحجرات with translation, with understanding. But first 3, 4 or 5 verses of Surah Al-Hujurat, very important regarding the adab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the ta'zim and tawqir and honor and respect for the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahaba jo the, the companions of the Prophet alaihi wasallam, they were the big ashiqeen, the lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No one can be bigger than them, than those. اب ان کے لیے قرآن کریم اترا تو آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فرمایا ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی مت کیا کرو. just to raise your voice یعنی higher than the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ سبحانہ و تعالی is stopping them کہ ایون اپنی آوازوں کو بھی میری نبی کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو آوازوں کو نیچے رکھا کرو. keep your voices down in the bargah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in the court of the Prophet alayhi salatu wasallam. This is adab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
آقا اسلام بارگاہ کا یہ ادب ہے. The manners to be there in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. رسول اللہ کی بارگاہ کی آداب ہے. اور میں آواز کو نیچا رکھو. پھر اگلی فرمایا کہ جہر بات کو لباد. اور کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ میرا محبوب وہ جو ایک ذہن میں سوال ہوتے رہتے ہیں لوگوں. میں ساتھ ساتھ یہ عقیدے کی فریں اس لیے کھولتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی پتا چلے ہم الحمدللہ تعالی ہمارا عقیدہ بھی درست رہے. ذہن میں اگر کبھی کبھی یہ بھی خیال آتے there are many people you have seen, you must have seen those. They say there was no difference between us and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Never think about it. Here is the Quran. Quran says کجہر بات ملبات. جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو never talk to my beloved Prophet علیہ السلام the way you talk to each other. He is not like you. قرآن کہتا ہے میرا محبوب تمہاری طرح نہیں ہے کہ جیسے آپس میں گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو ویسے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے کرو. اگر فرق نہ ہوتا تو اللہ پاک کبھی بھی یہ نہ فرماتے. یہ فرمانے کا معنی کیا ہے؟ To make us understand that never take him like you. He is my beloved sallallahu alaihi wasallam. He is the prophet of the prophets. He is the messenger of the messengers, king of the universe. He is the best of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ کی یہ بارگاہ ہے. وہ تمہاری طرح یہ سمجھو کہ فرق نہیں ہے کہ ان کے بھی تو دو ہاتھ تھے ہمارے بھی دو ہاتھ تھے ان کی آنکھیں دو ہمارے کان دو. فرق کیا ہے؟ نہیں. یہ نہ سمجھیں ان میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. ہماری آنکھ اور رسول اللہ کی آنکھ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا ہاتھ اور رسول اللہ کا ہاتھ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ وہ ہاتھ تو وہ ہے جس کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے. رسول اللہ کی زلف کے بال تو وہ ہے جس کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے. رسول اللہ کا چہرہ وہ ہے جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے. رسول اللہ کا سینہ مبارک جن کو علم نشرہ لکا صدرہ قرآن کہتا ہے. رسول اللہ اور ہم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں صرف اس پوائنٹ کو ایلیبریٹ کر رہا ہوں ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ دس از ویری ڈینجرس فار آور ایمان. یہ ایمان کے لیے بہت ڈینجرس بات ہے. تو you have to be very very careful regarding the بارگاہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو never talk to my beloved صلی اللہ علیہ وسلم the way you talk to each other. He is not like you. ایسے نہیں کہ there are some آداب کچھ manners ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر آواز بھی اگر تمہیں موقع یہ صحابہ کو یہاں دیکھیں ہم تو 15 صدیاں بعد اب آئے ہیں. وہ صحابہ ان سے بڑا ادب والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا محب کون ہو سکتا تھا؟ ان سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ وہ رسول اللہ کے صحابہ تھے. وہ تو تن من دھن سب کچھ حضور پر قربان کرنے والے تھے. ان سے بڑا ایمان والا کون تھا؟ ان سے رب مخاطب ہو کے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کی بارگاہ میں آوازوں کو نیچا رکھا کرو. اب اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک مضمون قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے. سورہ البقرہ آپ پڑھیں پہلے سپارے میں آپ کو ملے گا. بعض لوگ آتے تھے حضور کی بارگاہ میں, دوسرے بھی آتے تھے, نان مسلم جو ہوتے تھے, مشرکین بھی آتے تھے, وہ آ کے بیٹھتے تھے, منافقین بھی آ کے بیٹھتے تھے. تو ایک لفظ استعمال کرتے تھے راعینا. اس کا معنی یہ ہوتا تھا یعنی everyone who was used to come to the bargah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the pagans of Makkah and from Medina, the munafiqeen, all of them, they were used to come. The hypocrites, the Muslims, both, all of them were sitting together in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اب گٹھے سارے بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم whatever you have said, can you please repeat it again? یہ تھا ورڈ جملہ. اس کا معنی یہ تھا کہ حضور جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے ذرا اس کو دہرا دیں, ہماری رعایت کر دیں, تھوڑا پلیز ریپیٹ اٹ اگین. اب یہ جو لفظ تھا اس کے کئی معنی تھے, اس کے دو میننگ تھے, یہ ڈوئل میننگ تھا. سو دے ور مس یوزنگ دس ورڈ رائنا. اللہ رب العزت کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالی didn't tolerate this word. قرآن سے یا ایھا الذین آمنوا, اب اللہ کا قرآن آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب. فرمایا او ایمان والو, رب مخاطب ایمان والوں کو کر کے اس میں فرمایا مت کہو راعنا, never say this, never use this word راعنا. اس کے دو معنی میننگ تھے. ایک میننگ تھا کہ پلیز ریپیٹ اٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا معنی تھا شیپرڈ, وہ جو چرواہا بکریاں چرانے والا ہو, وہ اس کو ڈس ریسپیکٹفلی یوز کرتے تھے. ہپوکریٹس, وہ جو منافقین بیٹھے ہوتے تھے وہ اس لفظ کو مس یوز کرتے تھے because Muslims were also using this صحابہ and they were misusing this. اس لفظ کو
Allah subhanahu wa ta'ala has banned this word in the court of Rasul. فرمایا آپ بھی اس پر بین ہے، آج کے بعد کوئی بھی اسے استعمال نہیں کر سکتا. ایون صحابہ کو منع فرما دیا گیا، اس لیے کہ اس لفظ سے اس کو مس یوز ٹویسٹ کرتے ہیں یہ منافقین. میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں یہ ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی. آئی کانٹ ٹالریٹ دس. رب نے اس لفظ کو بین کر دیا. یہ ہے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ think again 100 times whenever we think anything about the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام کہ how dangerous it can be for our ایمان. اللہ پاک نے نہ صرف ان کو روکا، مومنین کو بھی، صحابہ کو فرمایا آج کے بعد یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے ایک معنی اچھا ہے اور ایک معنی اچھا نہیں ہے. جو اچھا نہیں ہے وہ دوسرے یوز کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے. پھر جو آیت کریمہ میں پڑھ رہا تھا سورہ حجرات کی، فرمایا ایسے گفتگو نہیں کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. اگر ایسا کر لیا، اب سنیے، اگر intentionally if you do this you don't care کہ no problem, there is no difference, then what happens? ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. وہ جو بات میں نے کی نا، ساری زندگی کا وہ سارے اعمال صالح جو کچھ بھی whatever you did in your past, your نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تمہارے معاملات جو بھی تھے، جو کچھ بھی تھا، regardless whatever how much they are, they might be like mountains, whatever your اعمال are. اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے اعمال جو بھی ہیں تو رکھ اپنے پاس، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، نہ تیری نمازوں کی، نہ تیرے روزوں کی، نہ تیرے حج اور زکوٰۃ کی، صدقات و خیرات کی، تو اپنے پاس رکھ. میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب نہیں کیا، ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال اٹھا کے میں ضائع کر دوں گا. یہ ہے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان تحبط اعمالکم، اعمال سارے. I'll destroy all of your deeds, whatever you've done in your past. I'll destroy them. I will delete them. I will remove them. I don't care. Allah subhanahu wa ta'ala is بے نیاز. He is inna wala kulli shay'in qadir. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے. رسول اللہ کی بارگاہ کا اسے اتنا پاس ہے رب کو اپنے محبوب کی بارگاہ کا. فرمایا یہ نہیں برداشت ہوگا. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ جو بھی ہے اپنے پاس رکھو. رسول اللہ کی بارگاہ میں جب آؤ تو سب سے پہلی بات ہے ادب رسول، تعظیم رسول، توقیر رسول، رسول اللہ کی آنر، رسپیکٹ، ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا، ان تحبط اعمالکم کے فرمایا وانتم لا تشعرون. یہ اس سے بھی ڈینجرس ہے. وہ کیا؟ ایک تو اس نے بے ادبی کی، فرمایا اعمال سارے ضائع کر دوں گا. اس میں یہ کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ 2-4 چھوڑ دوں گا، 2-4 نمازیں بچ جائیں گی، 2-4 حج بچ جائیں گے. میں نہیں، سارے ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال ضائع کر دوں گا. کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا. یہ ہے وہ بات. آپ اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں، میں یہ سمجھتا رہوں کہ میری تو بڑی نمازیں ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں نے بڑے صدقے کیے، میں بڑے حج عمرے کیے، میرے اعمال تو پہاڑوں کی طرح ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. You won't be able to understand. تمہارے شعور سے it will be beyond your perception, your understanding. You will be thinking خوش فہمی میں ساری زندگی گزار دو گے کہ میرے پاس سارا کچھ ہے، لیکن جب اعمال نامہ کھلے گا، ایک بھی ادبی رسول اللہ کی بارگاہ میں کی تھی، سارا کچھ ضائع ہو گیا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. رب نے تمہیں شعور ہی نہیں دیا کہ سمجھ بھی سکو. یہ اس لیے اتنا خطرناک ہے. وہ تو سوچ کو بھی جاننے والا ہے، رب خالق ہے، وہ He is the creator, He knows everything. اس لیے میں نے کہا آج کا موضوع یہ میری باتیں پلے باندھ لیں، قیامت تک ایمان میں خرابی نہیں آئے گا. الحمدللہ تعالیٰ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ میں اپنے بات سے کچھ بھی، میں آپ کے سامنے قرآن کریم ابھی رکھا ہوا ہے، ابھی حدیث پاک میں بعد میں آئیں گے. یہ تو میں آپ کو قرآن کریم سنا رہا ہوں سورہ حجرات سے. وانتم لا تشعرون، کوئی شعور بھی تمہیں نہیں رہے گا. Everything will be gone. ختم ہو جائے گا، destroy. اب اس سے پھر اگلی بات جو ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس سے اگلی آیت کریمہ، وہ یہ جو ابھی ذکر ہوا ہے ان کا جو اگر کوئی بے ادبی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، these are the one who disrespect the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام. It's about them. Their amal deeds will be destroyed. And what about those who are the muaddibin, who give the utmost respect to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who have the love and ishq in their heart for the Prophet alaihi salatu wasalam? ان کے لیے کیا ہے؟ اب ان کے لیے اگلی بات، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. فرمایا وہ جو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی بارگاہ میں نیچا رکھتے ہیں. Those who keep their voices down
in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Prophet alayhi salatu wasalam. وہ ادب والے ہیں, وہ محبت والے ہیں, وہ اشاق ہیں, اور صحابہ ایسے ہی تھے, اور آج تک ان کے طریق پر چلنے والے, all those, because these are the Sahaba, the companions of Prophet alayhi salatu wasalam, till the judgment day, who are going to follow them, they'll be with them. یہی راستہ ہے, this is the right way. فرمایا جس نے ادب کیا, احترام کیا, تعظیم کی, توقیر کی, کیا ہوگا؟ پورے قرآن کریم کے اندر میں نے کم از کم کوشش کی ہے, پچھلے کئی دنوں سے آپ کے سامنے میں تقوی پر گفتگو کر رہا ہوں. I've been talking about the taqwa and piety for the last many days. میں کئی اس پر مہینے اور ہفتے گفتگو کر سکتا ہوں. یہ اللہ رب العزت کا فضل, حضور کی نگاہ کرم, میرے حضور شہنشاہ بغداد کی توجہات ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, قرآن کریم کی واحد ایک جگہ ہے. This is the only one place in the Quran. You'll find it from beginning to end. میں نے کہا نا تقوی کے لیے ہے, how to seek the piety, کیسے تقوی حاصل ہو. ایک یہ ملے گا آپ کو, different ways and aspects. پھر یہ ملے گا ریوارڈ فار دا تقوی. وہ جو چیزیں ملیں گی وہ انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ جو صاحبان تقوی کو پھر انعام کیا ملتا ہے. یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, how to seek the taqwa, کیسے حاصل کرنا ہے. قرآن کریم کی یہ واحد جگہ ہے, یہاں پر کسی اور شے کا ذکر نہیں ہوا, صرف ادب رسول کا ذکر ہوا ہے. میں آپ کو یہ اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. want to tell you the significance of this issue, کہ ادب رسول, respect the honor of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, how important is it. اگر آپ نے ادب کیا, تعظیم کی, توقیر کی, تو آپ کو مبارک ہو. I congratulate you, all of them who are the true lover of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا انعام کیا ہے جنہوں نے ادب میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اب یہ الفاظ سنی, یہ موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. یہ ساری گفتگو میں نے کی ہے. میں جس نے ادب کیا, احترام کیا, تعظیم کی, توقیر کی میرے محبوب کی بارگاہ میں, اللہ رب العزت ان کے دلوں کو خود تقوی کے لیے چن لیتا ہے. یہ ہے فرق. اللہ سبحانہ وتعالی chooses the hearts of those who are the lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Himself, he chooses himself for the hearts of those who are the true lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And muhaddibin, جو رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں, اللہ پاک ان کے دلوں کو چن لیتا ہے. کس کے لیے؟ للتقوی, for the piety, for the righteousness. یہ ہے مقام بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ادب رسول ایک طرف, وہ سارے اعمال ایک طرف ہے, جو کچھ بھی آپ نے کیا ہوا ہے وہ ایک طرف ہے. ادھر فرمایا تو نے تعظیم کی, توقیر کی میرے محبوب کی. اگر تیرے دل میں میرے محبوب کی محبت ہے, رب تیرے دل کو تقوی کے لیے خود منتخب فرما دے. یہ وہ منتخب شدہ دل ہوں گے جن کا انتخاب رب خود کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, these are the ones. اس کا ریل میننگ جو کیا فرمایا, these are the ones. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, these are the ones whom Allah subhanahu wa ta'ala has chosen. امتحانہ کا معنی یہ ہے, امتحان اللہ, اللہ subhanahu wa ta'ala has chosen them. قلوبہم, their hearts. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, their hearts have been chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. For what? للتقوى, for the piety, for the piousness, for the righteousness. یہ ہے تقوی کی ایسنس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی اہمیت آپ کو پتا چلے. اوپر جو سارا مضمون بیان ہوا کہ اگر بے ادبی کر دی تو وہ سارا ضائع ہو گیا. اگر ادب کیا تو رب اس دل کو تقوی کے لیے خود چن لے گا. وہ مقام, وہ سٹیٹس جو پائسنس کا ہے, جو تقوی اور پائٹی کا ہے, اللہ پاک اس کے لیے, اللہ پاک ان کا انتخاب خود فرما لے گا. ختم کرنے سے پہلے, یہ مضمون بڑا وسیع ہے, یہ بڑا خاص ہے, ایک حدیث پاک میں ایڈ کر کے پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ پھر اس پر گفتگو حدیث پاک سے میں کروں گی. جو بات میں نے ساری کی کہ اعمال, نماز, روزہ, یہ سارا کچھ, اور ادھر ادب رسول. یاد رکھیں کہ جملہ میں بول دوں, اعمال میں کمی اگر ہے, انسان ہیں ہم, گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, رب کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو ظاہر ہے انسان کو ہمبلنس ہمیشہ شو کرنی چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے, رب کو یہ پسند ہی نہیں ہے بندہ یہ کہے کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی, میں نے بڑے نہیں. سب کچھ کرنے کے بعد یہ کہا کرے, مالک میں تیرا عاجز بندہ ہوں, میں نے تیری توفیق سے کوشش کی ہے, جو کچھ کیا ہے تو بڑا رحیم و کریم ہے, تو قبول فرما لے. میں خطا کار ہوں, میری خطاؤں کو معاف کر دے, تو قبول فرما لے. تو بے نیاز ہے, قبول چاہے کرے نہ کرے.
انسان کو عاجزی پیش کرنی چاہیے کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، ہمبلنس۔ لیکن یاد رکھیں اعمال میں کمی اور ادھر محبت میں کمی، اس میں کمپیریزن کیا ہے؟ یاد رکھیں اعمال میں کمی، if you have some deficiencies, lacking of in good deeds in your account, in your life, whatever you did، اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہے تو محبت رسول اس کو پورا کر سکتی ہے۔ یعنی محبت رسول the love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم can be enough for this if you have some lacking in your good deeds, but you have the محبت رسول and love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in your heart, shouldn't be worried۔ لیکن اگر محبت اور ادب میں کمی آ گئی تیرے اعمال پوری نہیں کر سکتے، یہ ہے ڈیفرنس۔ if you have the less love for Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in your heart, then you should be worried, your amal, good deeds won't be enough for them، وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ وہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، ایک شخص کے پاس سارا کچھ ہے، میں بے ادبی کی سارا کچھ چلا گیا، نو کمپیریزن، اس میں ہے ہی نہیں۔ اعمال الگ ہیں، رسول اللہ کی محبت، فرمایا اعمال میں کمی، محبت رسول پوری کر سکتی ہے لیکن محبت رسول میں کمی تیرے اعمال کبھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کہ اس میں ادب، تعظیم اور توقیر ہے، جیسے اوپر ذکر ہوا ہے کہ اس کے تو سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے کیونکہ اس نے بے ادبی کر دی۔ لیکن اگر ادب کیا، تعظیم توقیر کی، تو اللہ پاک تقویٰ کے لیے خود منتخب فرما لے گا اس کے دل کو۔ اور مبارک ان لوگوں کو جن کے دلوں میں محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، تعظیم اور توقیر رسول ہے، کہ الحمدللہ تعالی according to this verse of the Quran سورہ حجرات کہ their hearts have been chosen by Allah سبحانہ و تعالی for the taqwa۔ اس لیے اینڈ پہ یہ حدیث پاک متفق علیہ، بخاری شریف، مسلم شریف دونوں کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، مشہور حدیث آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، یہی مضمون ہے اس کا بھی کہ انس رضی اللہ تعالیٰ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک بخاری شریف کی دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ فوالذی نفسی بیدہ وذکر نحوه، پھر اسی طرح اس کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ آئی سوے اللہ سبحانہ وتعالی، آقا علیہ السلام فرمایا تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، میں نے کہا تھا نا ایمان سے شروع کریں اور ادھر رکھیں محبت رسول کو، ادب رسول کو، میں تم اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم مجھ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، پوری انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ Your ایمان won't be completed, will never be completed until you love me more than everything else, more than yourself, more than your aulad, your children, your family, your parents, the whole human being. If you love me more than anyone else and anything else, then you can say, yes, you are a true believer. Your iman is completed. If you don't love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than, like, let's say yourself, your family, your parents, your children, then iman is not completed. آگے وہ حدیثیں آئیں گی، آگے وہ سارے باتیں آئیں گی کہ ایمان کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے، مکمل کیسے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان ہوتا ہے تو تب عمل بعد میں آتا ہے، پہلے ایمان ہے۔ تو رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں اگر میری محبت میں کمی ہے، ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کیا تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اعمال تو بعد کی بات ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ساری جو گفتگو میں نے کی ہے وہ سارا کچھ اپنی جگہ کیا جائے، حضور کی جس سے محبت ہو نا پھر اس کی تعلیمات پر عمل بھی ہوتا ہے۔ حضور کی تعظیم توقیر اتباع رسول میں ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل میں ہے، نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، حج بھی ہوں، زکوٰۃ صدقات خیرات بھی ہوں، معاملات بھی اچھے ہوں، اخلاق بھی اچھے ہوں، سب کچھ ہو اور رسول اللہ کی محبت سب سے اوپر ہو۔ یہ ہے معنی تقویٰ، یہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن سنا کے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اینڈ پہ میں دعائیہ دو جملے بول دیتا ہوں۔ اللہ پاک ماہ سیام کے وسیلہ جلیلہ سے، رحمت والے اشرا کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ کہنے میں، سننے میں، قولاً فعلاً عملاً ظاہراً باطناً اگر کوئی خطا ہوگی تو ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت کے وسیلہ جلیلہ سے جو اس کو اپنے محبوب سے محبت مالک، یہ جو مرض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اسے سب کو شفا عطا فرما۔ مالک جو اس کا شکار ہو چکے ہیں
انہیں سے نجات عطا فرما، جو صحت مند مالک انہیں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت اور بخشش فرما۔ جو بھی دوست احباب مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے بزرگ دعا کے لیے کہتے ہیں، کسی بھی قسم کی مالک تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، سب کے نیک حاجات کو پورا فرما۔ اب تک ماہ سیام کے جو روزے رکھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو رہتے اسی طرح وہ احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، سب کچھ مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔